حضرت راجو قطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر اس علاقے کے مشہور بزرگ تھے اور اتنی مقبولیت تھی، خاص طور سے جو بڑے بڑے امیر وزیر بادشاہ ہندوستان کے مسلمان رجواڑے، ان لوگوں میں ان کو بہت زیادہ مقبولیت تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کی قبر کے اس طرف، مزار پاک کے اس طرف ایک قبر ہے ابو الحسن تانا شاہ۔ ابو الحسن تانا شاہ اگرچہ امامیہ مذہب کا حامل تھا، یہ حیدرآباد کے قطب شاہی حکومت کا داماد تھا۔ سسرال سے حکومت ملی تھی، اس نے حکومت کو برباد کر دیا اور حضرت اورنگزیب عالمگیر سے جنگ ہوئی، قید کیا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا یہ تانا شاہ بڑا نازک مزاج تھا، اسی لیے ایک محاورہ اردو میں اور بھی ملتا ہے، تانا شاہی۔ تانا شاہی نہیں چلے گی، تانا شاہی یہی تانا ہے۔ اس کی نازک مزاجی بہت مشہور ہے تاریخ، بڑا نازک مزاج۔ کبھی اگر جانا ہو گیا دولت آباد کے قلعے میں، ہم وہ جگہ بتائیں گے جہاں اورنگزیب نے تانا شاہ کو قید کیا تھا، اور اس قید کی زندگی سے تنگ آ گیا تو اس نے حضرت اورنگزیب سے فریاد کی کہ مجھ کو مار ڈالا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ماریں گے نہیں، قید میں ہی رکھیں، سزا ہے۔ کہ اچھا ایک گھوسن کو میرے پاس سے گزار دو۔ گھوسن کا مطلب ہوا دہی بیچنے والی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ وہ دہی بیچنے والی جو بدبودار کپڑے اور بدبودار سامان میں لسی بسی رہتی تھی، اس کے پاس سے گزری، اس کی بدبو سے یہ مر گیا۔ اتنا نازک مزاج تھا، ایسا تانا شاہ تھا یہ۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ مرنے لگا تو اس نے پہلے ہی وصیت کی تھی کہ مجھ کو یہاں دفن۔ یہ دیکھو یہ اور وہ جو سامنے جو لال پتھروں کی باؤنڈری دکھ رہی ہے، اس میں برہانپور کے صوبیدار کے رشتہ دار دفن ہے۔ یہ پیچھے دیکھے بڑے بڑے جو کالے پتھروں کے مقبرے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے ہیں۔ یہ عادل شاہی سلطنت کے یہ سب بادشاہ گزرے ہیں۔ اب یہ سب بادشاہوں نے بھی یہی اپنی قبریں بنوانے کا حکم دیا۔ میرا خیال ہے ان لوگوں کے ذہن میں یہ رہا ہوگا ہماری قبروں پہ تو کوئی آنے والا نہیں، اولیاء اللہ کے مزارات پہ لوگ آئیں گے تو اسی بہانے ہمارے یہاں آئیں گے، تو اتنی شاندار شاندار مقبرے بنا۔ ابھی ہم لوگ باہر جب نکلیں گے تو سامنے ملک امبر جو حبشہ کا رہنے والا تھا، گورنر تھا وہاں، ملک امبر اورنگ آباد کو بہت ڈیولپ کیا۔ اس نے بھی وصیت کی تھی کہ مجھ کو یہیں پہ دفن کیا جائے، اور ہم نے بڑے بوڑھوں سے سنا بھی ہے کہ اس نے جب یہاں پہ دفن ہونے کے فرمان جاری کیے تو اس کے پہلے ہی اس نے اپنی بہت شاندار یہ عمارت مقبرے کی بنوا دی اپنی قبر کے لیے۔ اتنی شاندار اور اتنی مضبوط عمارت شاید پورے خلد آباد میں کوئی، اگر قریب سے ہم جا کے دیکھیں، ابھی تو سب بند پڑا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بھی ذہن میں یہی رہا ہو کہ مزارات کے بیچ میں اتنی شاندار مزار دیکھ کے لوگ میرے یہاں آئیں گے۔ لیکن سنا ہے کہ ایک اللہ کے ولی نے کہہ دیا تھا کہ اب اتنا بڑا بنا رہا ہے، اس پہ گدھے ہی لوٹے۔ اور واقعی جب تک کھلا تھا تو اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہوں، کتے بلی بچے۔ پہلی بار جب میں آیا تب کھوجی طبیعت، میرے ساتھ میرے ایک اسکول کے ساتھی تھے، پروفیسر ہیں ابھی، میرا خیال ہے یہ 1976-77 کی بات ہوگی یا 78 کی بات ہوگی۔ میں جب آیا کھوجی طبیعت تو میں سنا تھا، چلا گیا وہاں کہ میں دیکھوں گدھے ہیں کہ نہیں ہے۔ ایک گدھی کو دیکھا کہ وہاں پر قبر کے اوپر بیٹھ کے سیلفی لے رہے تھے، سمجھ گئے ہوں گے کون گدھے گدھی تھے، اس کی قبر پہ بیٹھ کے فوٹو کھنچوا رہے تھے۔ تو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ بزرگوں کی زبان جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ جو بول دیتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ اور آج بھی دیکھو اتنی شاندار عمارت بنی ہے لیکن کوئی نہیں، اور یہاں پہ بہت سارے بزرگوں کے مزار، عمارت بھی نہیں ہے لیکن اللہ کا کرم ہے، ان کے آستانے آباد ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ ان قریب ان کے لیے محبت فرما دے گا، انہیں درجہ محبوبیت عطا فرما دے گا۔ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ حضرت راجو قطال ہے چلو فاتحہ کی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ وہ خوبیاں دے دیتا ہے کہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ باہر نکلیں گے تو وہاں سامنے دیکھیے گا، پیچھے کی طرف دیکھے ہوں گے آپ، بہت بڑا ریسٹ ہاؤس ہے۔ دراصل وہ نظام حیدرآباد کا بنوایا، وہ حیدرآباد ہاؤس ہے۔
نظام حیدرآباد جب کبھی اس طرف آتا تھا کیونکہ اس کی حکومت میں تھا. بہت خوبصورت وہ ویو ہے وہاں سے پہاڑ کا ایک دم لاسٹ حصہ ہے, اندر جا کے جس طرف دیکھو تو بہت خوبصورت مناظر ہے. اس کے گیٹ پر ایک مسجد ہے, آج ویران پڑی ہے. کاش اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق بخشے اس مسجد کو بھی آباد کرتے. یہاں بہت ساری مساجد ویران پڑی. اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے صدقے میں ان مسجدوں کو بھی آباد کرے, اور یہاں پہ بھی اہل محبت, اہل ولا اور سنیوں اور جنتیوں کا بول بالا فرمائے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے فیضان میں نہ پہلے کمی تھی نہ اب ہے. اب لینے والے ہی نہیں ہیں. تیرے میں کدے میں کمی ہے کیا, جو کمی ہے دستے طلب میں ہے, جو ہو پینے والے تو آج بھی وہی وعدہ ہے وہی جان. اور اقبال نے کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ بتلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. خیر اللہ معاف کرے, اللہ کرم کرے.